بغداد میں ایک نان بھائی ہے، تو وہ روٹیاں لگاتا ہے مگر استغفار کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت وہ واقعہ ہے. تو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ وہاں کہیں پہنچ گئے، تو وہ مسجد میں وہاں ٹھہرے. اللہ اکبر. اب رات جب لیٹ ہوئی نا تو مسجد والوں نے کہا کہ بابا جی کو باہر نکالنے، مسافر ہیں، کون ہیں. تو بابا جی کو باہر نکال دیا گیا. تو وہ وہاں نان بھائی کے پاس چلے گئے، دکان کھلی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جیسے سر میں مسجد میں آیا تھا اور انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ چلے جائیں. تو امام بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ نان بھائی نان لگاتا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے. تو امام صاحب کو وہ گھر لے گئے اور امام صاحب نے کہا کہ تو استغفار کرتا ہے تو استغفار کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ وہی بات اس نے کہا کہ حضرت ہر دعا اللہ نے میری قبول کی، مجھے کبھی رب سے مانگنا نہیں پڑا، بس ایک خواہش ابھی نہیں پوری ہوئی کہ وقت کا احمد بن حنبل کو میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو میں ان کو نہیں مل سکا. تو اس کو کیا معلوم تھا کہ یہی ابن حنبل ہے. تو ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھ تیرے استغفار کی برکت ہے کہ اللہ مجھے گھسیٹ کر تیرے گھر تک لے کے آیا. لوگوں نے گھسیٹ کر ابن حنبل کو مسجد سے نکالا. یہ استغفار کی ہی طاقت تھی، پاور تھی کہ وہ اسی نان بھائی کے پاس لے گیا. تو اصل میں ہمارا چونکہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم پھر اس حساب سے چیزوں کو لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ جو گمان کریں گے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. اور استغفار بہت بڑی دولت ہے. استغفر ربک انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے فضائل اور برکات و فیوز سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.